الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، تعریف و توصیف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو قادر مطلق ہے، احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، رب العرش العظیم ہے، رب السماوات والارض ہے، اور کائنات کی ہر شے پر قادر مطلق علی کل شیء قدیر ہے. اسی اللہ سے ہماری یہ دعا ہے کہ الہ العالمین قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرماؤ تمام پیغمبروں پر، اور بالخصوص رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. کرنیل گنج کے اس علاقے میں اور آپ کی اس مرکزی مسجد کے اندر جمعہ کا خطبہ دینے کا یہ میرا پہلا موقع ہے. آپ سے، احباب جماعت سے مل کر دل کو نہایت ہی زیادہ خوشی و مسرت ہوئی، اور اس بات کا احساس ہوا کئی سال پہلے جو چراغ آپ نے جلایا تھا الحمدللہ وہ روشن ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین آپ کے اس چراغ کی روشنی کو آپ کے اس علاقے کے خطے خطے تک پہنچا دے، اور توحید کی وہ شمع ہر علاقے کو روشن کرے. زندگی میں اس سے بڑا اور کوئی کام نہیں ہے. انسان آتا ہے چلا جاتا ہے، اگر وہ اپنے مقصد کو اگر نہ پہچانے تو بیکار. تو
دنیا میں بہت زیادہ بدامنی ہے. ہر جگہ آپ دیکھیں گے تو اشانتی، شانتی نہیں، سکون نہیں ہے. صرف ہم اپنے ملک کی بات نہیں، آپ تھوڑا سا اگر اپنا ذہن توڑائیں تو دنیا کے کسی بھی خطے میں آپ کو امن و سکون نہیں ملے گا. کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. وجہ ہم اپنے مقصد کو بھول گئے. آپ اپنے ملک کے اندر، ہندوستان کے اندر اگر اس بدامنی کی وجہ پوچھیں گے تو ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے اس کی وجہ بتائے گا. کمیونسٹوں سے اگر آپ سوال کریں گے کہ دنیا میں بدامنی کیوں ہے تو وہ کہے گا کہ جو پیداوار ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، آسمان سے جو رزق اتارا گیا ہے اس کی برابر تقسیم نہیں ہو سکی ہے، اس لیے بدامنی ہے. کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، کسی کے پاس 1 مکان ہے، کسی کے پاس 10 مکان ہے. کوئی رکشہ چلا رہا ہے تو کوئی اپنے آفس میں بیٹھا ہوا حکم چلا رہا ہے. کوئی چپراسی ہے تو کوئی حاکم ہے. اصل وجہ بدامنی کی یہ ہے. یہ کمیونسٹوں کا جواب ہوگا، لیکن یہ اس کا صحیح جواب نہیں ہے. اگر سب کو برابر دولت دے دی جائے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اور ضرورتیں کون پوری کرے گا؟ جب ہمارے پاس آپ کے برابر پیسہ ہے تو ہم رکشہ کیوں چلائیں گے؟ جب ہم آپ کے برابر کھڑے ہیں تو ہم اپنا مکان یا آپ کا مکان کیوں بنائیں گے؟ دنیا میں پھر ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پھر ایک دوسرا کیسے پورا کرے گا؟ کیوں لوگ ہندوستان چھوڑ کر سعودی اور گلف میں جاتے ہیں کام کرنے کے لیے جب ہمارے پاس سب کے برابر پیسہ ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم آپ کی 2 باتیں کیوں سنیں گے؟ جو چیز آپ کے پاس ہے وہ چیز ہمارے پاس ہے، یہ اس کا صحیح جواب نہیں. کسی لیڈر سے اگر آپ اس کا جواب ڈھونڈیں گے، پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ تعداد بہت زیادہ ہے، لوگ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. اس کا ایک حل یہی ہے کہ ہم 2 ہمارے 2. اگر ہر آدمی اپنا ایک اصول بنا لے کہ 2 سے زیادہ بچے نہیں ہوں گے تو دنیا میں امن پیدا ہو جائے. بڑھتی ہوئی بدامنی کا ریزن اور سبب یہ ہے کہ لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. کسی فلسفی سے اگر آپ سوال کریں تو وہ کہے گا کہ دنیا میں ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، ٹائم بم، ان چیزوں کی ایجاد دنیا میں بدامنی کا شکار ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے جواب غلط ہیں. اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ بدامنی دنیا میں اس لیے ہے کیونکہ ہم نے اپنے مقصد کو بھلا دیا ہے. فرض کر لیجئے ایک اسکول 9 بجے کھلتا ہے اور 2 بجے وہاں کی چھٹی ہو جاتی ہے. ہمارے بچے 9 بجے سے پہلے اگر اسکول پہنچ جاتے ہیں، 8:30 بجے پہنچ گئے، 8 بجے پہنچ گئے، تو آپ دیکھیے وہی بچے لڑتے ہیں، آپس میں جھگڑتے ہیں. کوئی پیڑ کے اوپر چڑھ کے کود رہا ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہے. آپ اس بدنظمی کی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ان کو گھر سے ناشتہ نہیں ملا؟ وہ ناشتہ کر کے بھی آئے ہیں اور انٹرویل میں وہ ناشتہ کرنے کے لیے ٹفن بھی لائے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں؟ لیکن جیسے ہی 9 بجتا ہے، گھنٹی بجتی ہے، پریئر ہوتی ہے اور پھر کوئی ٹیچر آتا ہے اور آپ کے بچوں کو کلاس میں بٹھا دیتا ہے، پھر آپ دیکھ لیجئے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بچے لڑ رہے تھے وہی ایک دم سکون کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، پھر کسی کی آواز نہیں آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ٹیچر نے ان کو ان کے اصلی مقصد میں لگا دیا ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں جس مقصد کے تحت پیدا کیا تھا وہ مقصد ایک ہی ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے تمہیں اس دنیا میں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے.
لوگوں کو ان کی ذمہ داری کا احساس اگر دلا دیا جائے اور ان کو اس مقصد میں لگا دیا جائے تو دنیا کی ساری بدامنی ختم ہو جائے گی. ہم اپنے مقصد سے انحراف کر بیٹھے, ہم اپنے مقصد کو بھلا بیٹھے, اس لیے دنیا کے اندر بدامنی. آج میرے پاس 2 روپے ہیں لیکن ہمارا پڑوسی 4 روپے کما رہا ہے تو ہمیں اس سے زیادہ بڑھنے کی فکر لگی رہتی ہے اور اس کو گرانے کی فکر لگی رہتی ہے. جب ہم اس کو عبادت سے جوڑ دیں کہ اپنے بھائی کی فکر کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے, اپنے بھائی کے لیے ترقی کے لیے سوچنا بھی عبادت کا ایک حصہ ہے, جب ہم اس کو اس مقصد کے تحت سنبھال لیتے ہیں تو پھر آپ اپنے اسی پڑوسی کو بھوکا سوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے بدامنی خود اپنے آپ اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار کر خریدی ہے اور بول لی ہے. نہ فلسفی کا جواب صحیح ہے, نہ کمیونسٹ کا جواب صحیح ہے, نہ کسی لیڈر کا جواب صحیح ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد کو بھول گئے. دنیا میں حکمت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے, یہ بھی سن لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا حکم دیا ہے, دعوت و تبلیغ کا حکم دیا ہے, لوگوں کو اسلام سے جوڑنے کا حکم دیا ہے, لیکن آپ نے کبھی کسی بھی موقع پر مصلحت اور دور اندیشی کو ختم کرنے کی تاکید نہیں کی ہے کہ آپ مصلحت اور دور اندیشی سے کام نہ لیں. شاید آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ نے معاذ ابن جبل سے کہا تھا کہ معاذ, جب آپ یمن جا تو رہے ہو, لوگوں کو اسلام کی دعوت کس طریقے سے دو گے, ذرا یہ سوچیے. تو حضرت معاذ ابن جبل نے جو جواب دیا تھا اس کی تصدیق کی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اے معاذ, جب تم یمن میں جاؤ تو سب سے پہلے لوگوں کو کلمے کی طرف بلانا, کلمے کی دعوت دینا, لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب ان کو سمجھانا. جب وہ آپ کے اس کلمے کو قبول کر لیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے کلمہ گو بھائی بن جائیں تو پھر ان کو دوسری چیز بتانا کہ تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز بھی فرض کی گئی ہے. جب وہ 5 وقت کی نماز ادا کرنے لگے اور جب نماز چھوڑنا وہ اپنے لیے وبال اور مصیبت سمجھنے لگے, نماز کے وہ گرویدہ ہو جائیں, دیوانے ہو جائیں, اپنے بزنس اپنے کاروبار سے بڑھ کر وہ نماز کو سمجھنے لگے, تب ان سے کہنا کہ تمہارے اوپر زکات بھی فرض کی گئی ہے. جب وہ زکات بھی دینے لگے تب تم ان سے کہنا کہ تمہارے اوپر رمضان کے 1 مہینے کے روزے بھی فرض کیے گئے ہیں, اور جب وہ روزہ بھی رکھنے لگے تب تم ان سے کہنا کہ تمہارے اوپر پوری زندگی میں 1 مرتبہ خانہ کعبہ کی زیارت حج بیت اللہ بھی فرض کیا گیا ہے. اے معاذ, 5 چیزیں بیک وقت ان کو مت بتا دینا, ورنہ وہ بھار اور مصیبت اور بوجھ سمجھ کر پھر وہ کلمہ بھی نہیں پڑھیں گے, وہ بھاگ جائیں گے, دور ہو جائیں گے. ذرا غور کیجئے کہ اسلام کی بنیاد ہی 5 چیزوں پر ہے, لیکن ان 5 چیزوں کو بھی کس حکمت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے معاذ ابن جبل, تم یمن میں جانے کے بعد 5 چیزیں وہاں کے لوگوں کو بیک وقت مت بتانا. نبی اکرم کا یہ مصلحت بھرا قدم اتنا زبردست رہا کہ معاذ ابن جبل نے خود اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی اور حکمت بھری ہوئی اس بات کو جب میں نے قبول کر کے وہاں کے لوگوں کو دعوت دی تو ہمیں اسلام کو پھیلانے میں بہت آسانی ہوئی, کیونکہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے گئے. یہ کیا چیز تھی؟ ہم چاہتے ہیں کہ کسی کو ہم اسلام کی دعوت دیں تو وہ پورا کا پورا بیک وقت آج ہی وہ ہمارے پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جائے, اور پھر وہ چلے تو فرشتہ نظر آئے. ہم لوگوں سے بہت جلدی نتیجوں کی امیدیں لگا لیتے ہیں جو بالکل دور اندیشی نہیں ہے, حکمت سے خالی ہے. حکمت
بھرا ہوا ایک قدم صحابہ کرام نے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا تھا، انجام کیا ہوا آپ کو معلوم ہے؟ جنگ احد، وہ منظر اٹھا کر دیکھیے. آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم اس پہاڑی کے پاس، تم اس چٹان کے پاس، تم اس درخت کی آڑ میں، تم فلاں جگہ، تم فلاں جگہ، تم فلاں جگہ کھڑے ہو جاؤ. اور یاد رکھنا یہیں سے کافروں کا ایک گروہ تمہارے اوپر ٹوٹے گا. جب تم اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے رہو گے تو تمہیں دیکھ کر وہیں سے بھاگ جائے گا، پھر ہم جہاں ہیں وہاں تک وہ نہیں پہنچ سکتا. جب صحابہ کرام اپنی جگہ لینے لگے تو اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا سنو، تم اپنی اپنی جگہوں کو پکڑ لو مضبوطی سے، لیکن یاد رکھنا حالات چاہے کتنے ناگفتہ ہو جائیں، حالات چاہے کتنے بھی سیریس ہو جائیں، لیکن تمہیں اپنی جگہ نہیں چھوڑنا ہے. جب تک میں نہ کہوں تمہیں اپنی جگہ نہیں چھوڑنا ہے. صحابہ کرام کو یہیں سے اندازہ لگا لینا چاہیے تھا، لیکن نہیں آئی بات ہے. سب اپنی اپنی جگہ لے لیے. کافروں نے سوچ لیا، سمجھ لیا کہ جب تک ان کے درمیان کوئی غلط فہمی نہیں پھیلائی جائے گی ان کو نہیں ہٹایا جا سکتا ہے. تو ان کافروں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی جھوٹی خبر پھیلا دی. باقاعدہ حدیث کے الفاظ میں مات محمد، یہ کہہ دیا گیا محمد تو مر گئے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ جملے استعمال کیے کافروں نے. کافروں کے جملوں کو اسی کے انداز میں اگر پیش کر دیا جائے تو یہ اس دائرے میں نہیں آتا ہے. جیسے کہ ابو لہب نے کہا تھا تبا لک یا محمد، اے محمد تو برباد ہو جا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جملے جرجیس استعمال کر رہا ہے، وہ جملے کافروں کی نقل کیے جا رہے ہیں. انہوں نے خبر پھیلا دی اور صحابہ کرام جو نبی اکرم پر اپنی جان نچھاور کیا کرتے تھے یہ کیسے برداشت کر لیں گے کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا. آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ کیا ہو، جب محمد اس دنیا میں نہ رہے تو ہمارا رہنا بیکار ہے، ہم کیا کریں گے زندہ رہ کر؟ چلے ذرا دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں. انہوں نے اپنی اپنی جگہ چھوڑ دی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو تلاش کرنا شروع کر دیا. اسی کا کافروں کو انتظار تھا. جیسے انہوں نے اپنی جگہوں کو چھوڑا، کافروں نے آ کر حملہ کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسی جنگ احد کے اندر 70 صحابہ شہید کر دیے گئے. تھوڑی دیر کے لیے جنگ کا پاسا پلٹ گیا، جیتی ہوئی یہ جنگ بھی ہارتی ہوئی نظر آنے لگی. لیکن بعد میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کا جائزہ لیا. اسی جنگ میں آپ کو بھی دندان مبارک شہید کروانا پڑے، آپ کے بھی 2 دانت شہید کر دیے گئے. پھر آپ نے اسی وقت حکم دیا اور صحابہ کرام نے دوبارہ اپنی اپنی جگہوں کو پکڑا اور پھر جیتی ہاری ہوئی جنگ کو جیت میں تبدیل کیا. لیکن تھوڑی دیر کے لیے تو نقصان اٹھائی بیٹھے. وہ 70 صحابہ ایسے شہید نہیں ہوتے. صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا تھا کہ اپنی جگہوں پر کھڑے رہنا، چاہے جتنے حالات خراب ہوں تمہیں اپنی جگہ نہیں چھوڑنا، یہ مصلحت تھی. حضرت علی سے جب کہا تھا کہ تم اپنی جگہ پر، میری جگہ پر سو جاؤ اور کل لوگوں کی امانتیں لے کر تم میرے پاس پہنچ جانا، میں تمہارا فلاں جگہ پر انتظار کروں گا، تو حضرت علی چادر اوڑھ کر سو گئے. بعد میں لوگوں نے کبھی پوچھا تھا صحابہ کرام نے، اے علی جب تم محمد رسول اللہ کی چادر اوڑھ کر نبی کے گھر میں سو رہے تھے اور کافروں نے محمد کو قتل کرنے کا پلان اور منصوبہ بنا لیا تھا، تو کیا تمہیں اس دن ڈر نہیں لگا تھا؟ حضرت علی نے کہا نہیں، اس دن مجھے جتنی چین و سکون کی نیند آئی اس سے زیادہ تو کبھی چین و سکون کی نیند نہیں آئی. پوچھا کیوں؟ جبکہ وہ خطرے کی رات تھی. کہا تمہارے لیے خطرہ ہو سکتا تھا لیکن ہمارے لیے خطرے کی رات نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ یہاں سو جاؤ، کل فلاں جگہ تم ہمارے پاس آنا اور ہم سے فلاں جگہ ملاقات کرنا، میری ملاقات تم سے وہاں ہوگی. ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، محمد رسول اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. جب نبی نے یہ کہہ دیا تھا کہ فلاں جگہ ملاقات ہوگی تو ملاقات ہونے سے پہلے میں کیسے مر سکتا تھا؟ ایک طرف یہ بھروسہ اور دوسری طرف صحابہ کرام نہیں سمجھ پائے اور انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی. وہاں پر توقل یہ ہونا چاہیے تھا کہ نبی نے کہا تھا حالات چاہے کتنے خراب ہو لیکن تمہیں اپنی جگہ نہیں چھوڑنا.
اللہ کے رسول کا حکم مان کر کھڑے رہنا چاہیے تھا، لیکن نہیں سمجھ میں آیا اور مصلحت سے کام نہیں لے سکے تو دور اندیشی جب نہیں آئی تو نقصان اٹھا بیٹھے۔ مصلحت ہر جگہ اپنے، آج کے حالات کے تناظر میں بھی تمہیں مصلحت کو پکڑنا ہے مضبوطی کے ساتھ، دور اندیشی سے کام لینا ہے آپ کو۔ حجاب کا مدعا اٹھایا جاتا ہے، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کے پیچھے ہے کیا چیز۔ مسلمانوں نے ہمیشہ جذبات سے کام لیا ہے، سوڈا واٹر کی اس بوتل کی طرح کہ اس کو ہلا لو اور پھر ڈھکن کھولیے آپ اس کا تو جوش میں ایسے وہ نکلتا ہے پیپسی اور کوکا کولا کہ آپ تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں کہ تو آدھا بھی نہیں رہ گیا۔ ہم جذبات میں ایسے بہہ جاتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد پھر ہماری وہ بچی کچی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے کوکا کولا اور تھمس اپ کی بوتل کی۔ ٹھیک ہے، حجاب ہماری شریعت کا ایک حصہ، اس کا انکار کوئی نہیں کرتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن تصور کیجئے کہ آج اس وقت ہماری یونٹی یہ دکھائی دیتی ہے ہمیں، اس وقت ہماری یونٹی کہاں چلی جاتی ہے کہ جب ہم اپنے ہی گھر میں اپنی بیٹیوں سے پردہ نہیں کروا پاتے ہیں، اور ہماری بیٹیاں جب گھر سے آج کل چپکی ہوئی پینٹیز پہن کر یا لیگی پہن کر جب مارکیٹوں میں جاتی ہیں، سر پہ دوپٹہ تک نہیں ہوتا ہے، تو ایک بھائی اپنی بہن کے خلاف اپنے گھر میں احتجاج نہیں کر سکتا ہے، ایک باپ اپنی بیٹی کے خلاف اپنے گھر میں احتجاج نہیں کر سکتا ہے، ایک ماں اپنی بیٹی کے خلاف گھر میں ہی دھرنا نہیں دے سکتی ہے، اور ایک شوہر اپنی بیوی کے خلاف گھر میں احتجاج نہیں کر سکتا ہے۔ تو میں کیا سمجھوں گا اس کو؟ کیا یہ سوڈا واٹر کی بوتل نہیں ہے؟ کیا آپ دنیا کو دکھانا چاہتے کہ اسلام سے ہمیں اتنی محبت ہے اور ہمارے گھر کا حال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں اس حمام میں ہم سب ننگے نظر آتے ہیں؟ اس وقت ہمارا اسلام کہاں چلا جاتا ہے؟ جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب نبی اکرم کو بھی حکم دیا تو پہلے یہ کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، دوسروں کو ڈرانے سے پہلے اپنے آپ کو ڈراؤ اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ۔ اس وقت ہمارا احتجاج کہاں چلا جاتا ہے؟ میرے بھائیوں، اس کو کون سوچے گا؟ دہلی میں قرآن کو چھالا گیا اور جلایا گیا، انتہائی گھناؤنا کام ہوا، جتنی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن یہ یونٹی ہماری اس وقت دکھائی دیتی ہے جب ہم ہی قرآن کریم کو طاق میں رکھ دیتے ہیں، اور رمضان کے آنے کے بعد دوسرے رمضان میں وہ قرآن جب کھلتا ہے اس کے جزدان کے اوپر دھول پہ دھول جمی رہتی ہے، اس کو صاف کرنے والا کوئی نہیں۔ ہماری بیٹی مائکے سے ملنے والے برتن کو صاف کرتی ہے، لیکن قرآن کے اوپر سے دھول نہیں اٹھاتی ہٹاتی ہے۔ اس قرآن کی بے حرمتی کو لے کر ہمارے گھر میں کوئی احتجاج نہیں ہوتا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ قرآن کریم کی سراسر گھر میں نافرمانی ہوتی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میرے بھائیو، عقل کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا اپنے مقصد سے ہم ہٹا دیے گئے، اس لیے بدامنی ہے، ورنہ کل تک جب غیر مسلموں کی باراتیں جایا کرتی تھیں تو مسلمانوں کے محلے میں جانے کے بعد رک جاتی تھی۔ نہیں، مسلمانوں کو موسیقی پسند نہیں ہے، گانا پسند نہیں ہے، ان لوگوں کی نظروں میں گانا حرام ہے، لہذا ہمیں ان کے جذبات کا احترام کرنا ہے۔ مسلمانوں کے محلے سے گزرتے ہوئے بارات میں جو ہے گانے باجے نہیں بجتے تھے، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ ہماری مسجدوں سے بھی گزرتے ہوئے گانے اور باجے بند نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ جب گانے اور باجوں کا شوق ہمیں خود آ گیا، موبائل میں جب فلمیں اور گانے سننے کا شوق ہم نے خود اپنے رگ میں پیوست کر لیا، تو اللہ رب العالمین نے کافروں کے دلوں سے ہمارا رعب و دبدبہ نکال دیا۔ کیوں ہماری مسجدوں کا احترام ہوگا؟ کیوں ہمارے قرآن کا اہتمام ہوگا؟ کیوں ہمارے پردے اور حجاب کا اہتمام ہوگا؟ یہ ملک کی سیاست اس طریقے کی گندی سیاست ہو چکی ہے کہ یہاں کپڑے اتارنے والی کو پدم شری ایوارڈ دیا جاتا ہے، جسم دکھانے والی کو پدم شری ایوارڈ دیا جاتا ہے، اور جسم ڈھکنے والی کو میرے بھائیوں اس کے چہرے سے حجاب چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس سیاست کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، ورنہ پردہ تو وہ تھا۔ اس مسجد کے منبر اور خطبے سے کھڑے ہو کر یہ بات کہنے میں اچھی نہیں لگتی ہے کہ رام چندر جی کی پتنی سیتا کا چہرہ ان کے دیور لکشمن نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ تصور کیجئے، ڈیبیٹ میں آنے والے جتنے بھی لوگ پردے پر حجاب پر گفتگو کرتے ہیں، داڑھی لگا کر بھی آنے والے میرے بھائیوں وہ سب بکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ورنہ اگر ڈیبیٹ میں
یہ کہا جائے کہ رام چندر جی کی پتنی سیتا کا چہرہ لکشمن نے نہیں دیکھا ہے، اگر ڈیبیٹ کا رخ اس طرح تھوڑا سا موڑ دیا جائے تو پھر دیکھو کیسے آگ لگتی ہے. کیونکہ میرے بھائی دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جس نے عورت کو پردے کا حکم نہ دیا، لیکن وہاں سوال بھی پہلے سے تیار ہوتے ہیں اور جواب بھی پہلے سے تیار ہوتے ہیں. یہ صورتحال ہے. ایک ڈیبیٹ کا 10,000 روپے دیا جاتا ہے، اس 10,000 روپے کے چکر میں ہم اپنے آپ کو نیلام کرتے ہیں، بیچتے ہیں. اور اینکر تو آپ جانتے ہیں سب پکے ہوئے ہیں، وہ کس طریقے کی باتیں کرتا ہے. وہ گویا کہ وہ کسی ایک پارٹی کا پیروکار ہے اور کسی کی ڈالی ہوئی ہڈیوں پر پلا ہوا ہے. مصلحت و دور اندیشی کے دامن کو مت چھوڑیے میرے بھائی. یہ کون سی چیز تھی؟ ذرا تصور کریے کہ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے کہ میں زنا کروں. 50 مرتبہ اسی منبر پہ آپ نے یہ خطبے سنے ہوں گے. نیا نیا اسلام لایا تھا کہ اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے کہ میں زنا کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، صحابہ کرام اس کو گھور رہے ہیں. یہ کتنا گندا سوال اور کتنے گندے کام کی اجازت نبی سے مانگ رہا ہے. تھوڑا سا تصور کر لیجیے، کام کتنا گندا اور اجازت کس سے؟ جو سب سے بڑی ہستی ہے. سب سے گندے کام کی اجازت سب سے بڑی ہستی سے مانگی جاتی ہے. سنن بیہقی کے الفاظ ہیں، اللہ کے صحابہ کرام دیکھتے ہیں اس کو، بدتمیز کیا کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے نہیں اس کو ڈانٹو نہیں، غور کیجیے. جبکہ آپ بتا سکتے تھے تیرے گھر میں ماں بہن نہیں ہے، ہٹ ہٹ یہاں سے. اگر اس طریقے کی بات کہتے تو اس کی دل پہ کیا بیتتی. آپ دیکھیے، آپ نے کہا ادھر آؤ، اذنو منی، میرے قریب ہو جاؤ. وہ صحابی اللہ کے نبی کے قریب جاتے ہیں. بات وہی کہی آپ نے، تیرے گھر میں ماں بہن بیٹی نہیں، لیکن انداز الگ تھا. آپ نے کہا جس کام کی اجازت تم مجھ سے مانگ رہے ہو، اگر میں یہ کہوں کہ یہ کام تم اپنی ماں کے ساتھ کرو تو کیا تم کرنا پسند کرو گے؟ سنن بیہقی کے الفاظ میں اس کا جواب تھا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اپنی ماں کے ساتھ کون کر سکتا ہے؟ آپ نے کہا کوئی بھی غیرت انسان، کوئی بھی غیرت والا انسان اپنی ماں کے ساتھ یہ کام نہیں کرے گا. اچھا چلو اپنی بہن کے ساتھ کرو، نہیں. بیٹی کے ساتھ نہیں. چچی اور پھوپھی کے ساتھ، کہا اللہ کے رسول نہیں. آپ نے کہا نوجوان جب تم اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ یہ کام پسند نہیں کرتے ہو تو پھر جس لڑکی کے ساتھ زنا کی اجازت مانگ رہے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، بہن ہوگی، بیٹی ہوگی، پھوپھی ہوگی، چاچی ہوگی، خالہ ہوگی. وہ کیسے اس کو پسند کرے گا؟ کہنے لگا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین مجھے ہدایت دے. سنن بیہقی کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے اس نوجوان کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ اے اللہ تو اس نوجوان کی نظروں کی حفاظت فرما. آگے اس نوجوان کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میرے لیے یہ دعا کی تھی کہ اللہ اس کی نظروں کی حفاظت فرما، لیکن اللہ نے اس دن کی تاریخ سے ہر حرام کام مجھ سے چھڑوا دیا. زنا کی اجازت مانگی جا رہی ہے، صحابہ ڈانٹ رہے ہیں، لیکن نبی اس کو اپنے پاس بلا کر، مسجد میں بلا کر، قریب بلا کر اس کو اس انداز سے سمجھا رہے ہیں. اس انداز کو آپ کیا کہو گے؟ آج جارحانہ انداز دیکھیے، ادھر سے یہ جارحانہ انداز، ہماری طرف سے وہ جارحانہ انداز. نام نہیں لیا جائے گا. عقل مند ہیں آپ، سمجھنے کی کوشش کریے، دیکھیے اور اس کے پیچھے کا پس پردے کا ایک کھیل سمجھنے کی کوشش کیجیے. میرے بھائیوں، جمعے کے خطبے اور مسجدوں کے منبر کسی پارٹی کا پرچار کرنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، عقل و شعور کو جگانے کے لیے ہوتے ہیں. قرآن نے بار بار کہا لعلکم تتفکرون، لعلکم تتدبرون. یہ بار بار کہا فکر کرو، غور کرو، سوچو، سمجھو. یہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے پیارے ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی غیر مسلم کو بھی اس طریقے کے جذباتی جملے نہیں کہہ رہے. ورنہ ذرا غور کرو کہ مسجد نبوی ہے وہ مسجد جس میں ایک وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب 1000 رکعت کے برابر ہے، لیکن اس مسجد کے بیچوں بیچ میں ایک بدو کیا کیا کرتے
پیشاب کرنے لگتا ہے، صحابہ اس کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں، آپ نے کہا رک جاؤ، اس کو پیشاب کر لینے دو۔ وہ مسجد جس کی ایک رکعت کا ثواب 1000 رکعت کے برابر ہو، صحابہ مسجد میں آج ہمارے اس دور میں کیا ہو سکتا ہے ذرا تصور کرو، مسجد تو چھوڑو، مسجد کے دروازے کے باہر بھی اگر کوئی خنزیر کی ہڈی یا کتے کی ہڈی لا کر ڈال دے تو ہم مسلمانوں کا جوش و خروش کہاں تک پہنچ جائے گا، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو کہ اس نے پیشاب کر دیا، صحابہ مارنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں پیشاب کر رہا ہے کر لینے دو، بخاری مسلم کے حدیث کی صفحات بھرے پڑے ہیں۔ اور جب وہ پیشاب کر چکا تو آپ نے اس کو بلایا، ادھر آؤ، وہ بیٹھا نبی کے پاس، آپ نے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک صحابی سے کہا اس نے جہاں پیشاب کیا پانی کا ڈول، پانی کا برتن اس کے پیشاب پہ ڈال دو تاکہ وہ بہہ جائے۔ اس کے سامنے صحابی سے پیشاب صاف کروایا اس کا، اور اس کے بعد اس کو بتایا کہ دیکھو یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، ہم 5 وقت کی عبادت یہاں کرتے ہیں، میں محمد ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، جاؤ آئندہ خیال رکھنا اس جگہ پر کبھی پیشاب نہ کرنا۔ کیا انداز تھا آپ کا، وہ آدمی بار بار دیکھ رہا ہے، جاتا جا رہا ہو دیکھتا جا رہا ہے، مسجد کے دروازے تک پہنچا پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، پھر اپنی قوم کے اندر آ کر کہتا ہے اے میری قوم کے لوگوں تم جھوٹے ہو، تم نے محمد رسول اللہ کی جو شکل اور جو تصور میرے دماغ میں بھرا ہے تم جھوٹے ہو، ما شتمنی وما قہرنی، اس شخص نے تو نہ مجھے گالی دی، نہ میرے اوپر غصہ ہوا، نہ میرے اوپر اس نے ڈانٹا، نہ جھڑکا، تم تو محمد کی دوسری تصویر مجھے پیش کرتے تھے، کہتے تھے کہ وہ جادوگر ہے، وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، اس نے تو مجھ سے یہ بھی نہیں کہا کہ تم اسلام لے آؤ، تم جھوٹے ہو، اللہ کی قسم وہ محمد ابن عبداللہ کا چہرہ آج میں نے دیکھا ہے، اس نے جس انداز سے سمجھایا ہے وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کائنات میں سب سے سچا اگر کوئی انسان ہے تو محمد ابن عبداللہ ہے۔ دوبارہ آتا ہے اسی مسجد کی چوکھٹ کو پکڑ کے کہتا ہے محمد ابن عبداللہ اس مسجد میں پیشاب کرنے سے پہلے آپ کی شکل، آپ کا تصور میرے دماغ میں دوسرا تھا، لیکن آپ کی نصیحتوں کے بعد، آپ کی مصلحت بھری باتوں کے بعد ہمارا تصور دوسرا ہے، ہمیں اپنے محفل میں اور مجلس میں شامل کر لو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ مسلمانوں نے کبھی میرے بھائیو دور اندیشی کا اور مصلحت کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، نہیں چھوڑنا ہے۔ اسلام میں یہ سب کام گناہ ہے، لیکن ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے، پڑھیے سنن دارمی، کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میرے اندر 4 برائیاں پائی جاتی ہیں، ایک برائی چھوڑ سکتا ہوں آپ کے کہنے سے۔ کہا پہلے برائی بتاؤ کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں شراب پیتا ہوں، شراب پینے کے بعد جب نشہ چڑھ جاتا ہے تو پھر میرے تعلقات ہیں ایک عورت سے، میں اس کے ساتھ زنا کرتا ہوں، اور زنا سے فارغ ہونے کے بعد جب رات میں سب سوتے ہیں تو پھر میں چوری بھی کرتا ہوں، اور چوتھا گناہ یہ ہے میرے اندر کہ میں بات بات پر جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ آپ پوچھیں جرجی صاحب میرے اندر یہ 4 برائیاں ہیں کون سی چھوڑیں، تو جرجی جیسے کم علم لوگ تو فوراً کہتے ہیں کہ چاروں چھوڑو، اسلام میں 4 چیزیں بڑی ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے نبی آپ کے کہنے سے ایک چھوڑ سکتا ہوں، 4 نہیں چھوڑ پاؤں۔ کوئی ہم سے کہے کہ مولانا صاحب آپ کہیں تو ایک چھوڑ دیں گے، میں کہوں گا اسلام میرے باپ کا ہے کیا؟ ہم اس کو قرآن کی آیت سنانے لگیں گے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن اللہ کے رسول جانتے تھے، سمجھ گئے دور اندیشی، تو آپ نے ان 4 برائیوں کو سننے کے بعد مصلحت دیکھی اور دور اندیشی دیکھی، آپ نے کہا ٹھیک ہے ایک تو چھوڑ دو گے، آپ نے کہا جھوٹ چھوڑ دو۔ چھڑوایا بھی تو کون سا جھوٹ؟ کون سا؟ شراب چھڑواتے تو تھوڑا مشکل ہوتا، زنا چھڑواتے تو تھوڑا مشکل ہوتا، کہتے ہیں لوگ لو از بلائنڈ، پیار اندھا ہوتا ہے، نہیں چھوڑا۔ چوری چھڑواتے تو مشکل ہوتا، میری تو روزی روٹی اسی پہ چل رہی ہے، چوری چھوڑ دیں گے تو کیا تم کھلاؤ گے مجھے؟ آپ نے اس سے کہا جھوٹ چھوڑ دو۔ اس نے کہا ہاتھ یدک، الفاظ دیکھیے، ہاتھ یدک، اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ ہم تو آپ کو بڑا عقل مند سمجھ رہے تھے، آپ نے تو معمولی چیز چھوڑنے کے لیے کہا ہاتھ یدک، ہاتھ بڑھائیے میں بیعت کرتا ہوں۔ ہاتھ بڑھایا اللہ کے رسول نے، کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے، آج کے بعد چھوڑ نہیں دوں گا۔ چلا گیا۔ رات آتی ہے،
شراب کی بوتل اٹھاتا اور پینا شروع کرتا ہے، ہونٹ تک لے جاتا ہے، سوچتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول نے سوال کر لیا شراب پی تھی یا نہیں کل، اور میں نے کہہ دیا کہ نہیں، اگر میں نے کہہ دیا کہ ہاں پی تھی تو جرم قبول کر رہا ہوں، خود 40 کوڑے، جرم قبول کرنے کے بعد تو مجھے خود 40 کوڑے پڑیں گے، اور اگر کہہ دیا کہ نہیں تو جھوٹ ہوگا، اور میں نے قسم کھائی کہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس کے بعد اس نے شراب چھوڑی، پھر یہی سوچتے ہوئے زنا بھی چھوڑا، یہی سوچتے ہوئے چوری بھی چھوڑا۔ صبح ہو کر آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول آپ نے تو ایک گناہ چھوڑوایا تھا، میرے چاروں چھوڑ گئے۔ اس وقت اللہ کے نبی کی زبان سے جو جملے نکلے تھے وہ یہ تھے، میں جانتا ہوں الکذب رأس الذنوب، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ یہ مصلحت تھی، یہ دور اندیشی تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا ہوا تھا؟ اتنا ظالمانہ شرطیں، لیکن آپ نے سب مانی۔ اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے، منظور ہے۔ آپ کے آدمی تلوار میان میں رکھے آئیں گے اور میرے آدمی تلوار کھلی رکھیں گے، آپ نے کہا منظور ہے۔ حضرت عمر تو چیخ پڑے السنا علی الحق، کہ ہم حق پر نہیں ہیں، اجازت دیجیے کہ میں جنگ کروں، لڑوں، لیکن اللہ کے نبی نے نہیں اجازت دی۔ یہ کیا تھا؟ یہ مصلحت تھی۔ ہندوستان کے پس منظر میں سوچنے کی کوشش کرو میرے بھائیوں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس وقت کی کنڈیشن بہت الگ ہے۔ تھا کوئی دور ایسا کہ جہاں اسکوٹر پہ چلنے والا کوئی آدمی اگر داڑھی والا تھا تو اس کے پیچھے ٹیکا دھاری گنیش کی یا شنکر کی مورتی لے کے چلتا تھا، کیونکہ ہم کو کسی کی آستھا سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ یہاں اس کو بھی راجنیتی سے جوڑا جائے گا، اس کو بھی سیاست سے جوڑا جائے گا۔ اس وقت اپنے آپ کو بچاؤ مسلمان، ہمیں اور آپ کو سب کو اپنا ایک وجود قائم رکھنا ہے۔ سوچئے جنگل کے اندر ایک شیر، ایک بھیڑیا اور ایک لومڑی شکار کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ شیر نے ہرن کا شکار کیا، بھیڑیے نے بکری ماری، اور بھیڑیے نے بکری ماری اور لومڑی نے خرگوش کا شکار کیا۔ تینوں نے ایک ایک جانور مارا۔ شیر نے کہا بھیڑیے سے فیصلہ کرو کہ کون کیا کھائے گا۔ بھیڑیا کہتا بہت آسان، ہرن آپ نے ماری آپ کھا لو، بکری میں نے ماری میں کھا لیتا ہوں۔ لومڑی نے خرگوش کا شکار کیا، لومڑی خرگوش کھا لے گی۔ انصاف صحیح تھا، حق بجانب تھا، سچا تھا، لیکن بھیڑیا یہ نہیں جانتا تھا کہ شیر ظالم ہے۔ شیر کو غصہ آیا، کم بخت یہ کوئی فیصلہ ہے؟ میں جنگل کا راجا اور میرے سامنے تو ایسا گندا فیصلہ کرے گا؟ شیر کو غصہ آیا اور مارا پنجہ بھیڑیے کی گردن الگ۔ لومڑی سے کہا تو فیصلہ کر، یہ کم بخت فیصلہ کرنا نہیں جانتا۔ لومڑی نے دیکھا بھیڑیا تو گیا کام سے۔ لومڑی نے کہا صاحب وہ تو پتہ نہیں کتنا گندا فیصلہ اس نے کیسے کر دیا، تو کہا تم کرو فیصلہ۔ لومڑی نے کہا یہ تو بہت آسان ہے۔ کہا کیا ہے بولو؟ کہا آپ جنگل کے راجا ہیں، یہ تینوں جانور آپ کے ہیں۔ ہرن آپ صبح کھا لیجئے، بکری شام کو کھا لیجئے، منہ کا ٹیسٹ بدلنے کے لیے خرگوش کا دوپہر میں کھا لیجئے گا۔ شیر نے کہا واہ لومڑی واہ، جبکہ لومڑی کا فیصلہ صحیح نہیں تھا، لیکن لومڑی سے شیر نے کیا کہا واہ کتنا اچھا فیصلہ، یہ فیصلہ تجھے کرنا کس نے سکھایا؟ لومڑی بولی اسی بھیڑیے سے سیکھا ہے حضرت۔ لومڑی نے فیصلہ غلط کیا لیکن اپنے آپ کو بچا لیا۔ یہی دور اندیشی تھی، یہی عقل مندی تھی کہ اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ فیصلہ غلط لیکن اپنے آپ کو بچا لیا، اور کیا کہا اسی بھیڑیے سے سیکھا ہے۔ عقل مند انسان جو ہے جو حالات کے تناظر میں کچھ عبرت حاصل کر لے، موجودہ حالات سے کچھ سبق حاصل کر لے۔ اس وقت آپ ہمدرد تلاش کرو گے تو پورے ہندوستان میں تمہارا کوئی بھی ہمدرد نظر نہیں آئے گا، یہ بھی سچ ہے۔ اس کڑوے جھوٹ کو تمہیں پینا پڑے گا۔ آپ اپنا کٹورا لے کے ڈھونڈو گے کہ تمہارا ہمدرد کون ہے،
سچائی کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی تمہیں اعتراف کرنا پڑے گا کہ اس وقت بہتر یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کو ہم بچا لیں، اپنے بچوں کو ہم بچا لیں، اپنے بیوی کو اپنی محفوظ کر لیں، اپنی اولاد کو ہم محفوظ کر لیں۔ اس لیے لومڑی کی طرح عقل مندی سے کام لیتے ہوئے ہم دور اندیشی سے کام لے لیں۔ میرے بھائیوں، یہ وقت کا تقاضا ہے، اگرچہ فیصلہ غلط ہے لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ مجھے امید ہے کہ بہت سی باتیں ہماری آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی، ورنہ آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ بنگال میں جب کسی کا ہاتھ تھا میرے اوپر تو میں نے کھل کر تقریریں کی، لیکن اتر پردیش کے اندر میں کیوں خاموش ہوں، یو پی کے اندر میں کیوں خاموش ہوں؟ یہ بھی وقت کا ایک تقاضا ہے کہ میرا خاموش رہنا ہی ٹھیک ہے۔ دور اندیشی سے کام ہم نے لیا، بڑے بڑے لوگوں نے ہمیں آفر دیے۔ میرے گھر کے دروازے پر جہاں لکھنؤ میں رہتا ہوں، میڈیا کی ایک ٹیم آ چکی ہے کہ حجاب کے بارے میں بولیے۔ میں نے کہا کہ حجاب کے بارے میں ان کٹھملاؤں کی طرح نہیں ہے جو ڈبیٹ میں آپ کی طرف آتے ہیں، میں ایک لفظ نہیں بول سکتا ہوں، ایک لفظ نہیں بول سکتا ہوں۔ میں نے ان کو اپنے گھر کے دروازے سے بھگایا ہے۔ میں نے دور اندیشی کا تقاضا یہ ہے میرے بھائیوں کہ ایک لفظ بولو گے توڑ مروڑ کے پیش کر دی جائے گی۔ اس لیے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، حکمت سے کام لو۔ صلح حدیبیہ کا وہ پس منظر دیکھ لو میرے بھائیوں۔ حضرت عمر جب یہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول السنا علی الحق کہ ہم حق پر نہیں ہیں، کہاں ہاں حق پر ہیں، کیا ہم ان سے لڑیں؟ اگر ان کو ہم مار دیں، قتل کر دیں تو کیا ہم ثواب نہیں ملے گا؟ کہاں ملے گا؟ اگر یہ ہمیں مار دیں اور قتل کر دیں تو کیا ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ قتلاہم فی الجنہ قتلاہم فی النار، کیا ان کے مقتول جن کو ہم قتل کر دیں کیا وہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا ہاں جائیں گے۔ تو کیوں روک رہے ہیں ہمیں حکم دیجئے کہ میں اسے جنگ کروں، جب دونوں حال میں ہم جنتی ہیں۔ اگر ہم مارتے ہیں انہیں تو جنتی، ان کو اگر ہم مارتے ہیں تو یہ جہنمی اور ہم جنتی، جب دونوں حال میں ہمیں جنت مل رہی ہے تو ہمیں اجازت دیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ اگر آپ اسی وقت لڑنے اور مرنے اور کاٹنے اور کٹنے کا حکم دے دیتے، جہاد کا حکم دے دیتے، تو آج خانہ کعبہ پر اسلام کا پرچم نہیں لہرتا اور مکے تک محمد رسول اللہ کی انٹری نہیں ہوتی ہے۔ یہی سمجھوتا اور ظالمانہ سمجھوتا، ظالمانہ شرطوں پر سمجھوتا یہی دروازہ کھولتا ہے مکے میں داخل ہونے کا۔ اور پھر وہ نتیجہ نکلتا ہے میرے بھائیوں کہ جب مکہ فتح ہوتا ہے تو آپ جس مکے میں جس دعوت کو لے کر اٹھے تھے، آپ نے سب سے پہلے فاتحانہ داخلے کے بعد اسی خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور 360 پتھر کی مورتیوں کو آپ نے توڑا۔ حضرت علی کے کاندھے پر سوار ہو کر ایک ایک پتھر کی مورتی کو گراتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ آپ نے اس کے بعد ایک اور دل جیتنے کا کام کیا، اور وہ دل کیسے جیتا؟ آپ نے فرمایا کوئی ہے جو اپنے جرموں کو یاد کر کے ہم سے معافی مانگے۔ ایک آیا کہا اللہ کے رسول میں۔ آپ نے کہا جرم کیا کیا تھا؟ میں نے یہ کیا تھا۔ آپ نے کہا جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ دوسرا آیا میں نے یہ، جاؤ تم بھی معاف۔ تیسرا آیا میں نے یہ، آپ نے کہا جاؤ تم بھی معاف۔ ایک ایک کو معاف کیا۔ ابو سفیان کی بیوی ہند آئی، اللہ کے نبی میں بھی مجرم ہوں، کیا جرم؟ میں نے آپ کے چچا حمزہ کا پیٹ پھوڑا، ناک کاٹی، کان کاٹا، زبان کاٹی اور اس کا ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈالا، اس کا کلیجہ نکالا اور منہ پہ رکھ کے چبایا۔ اللہ کے نبی نے کہا ہندا میں نے تجھے معاف تو کیا جا، لیکن آئندہ میرے سامنے مت آنا کیونکہ میں بھی انسان ہوں۔ اپنے جب تجھے دیکھوں گا تو مجھے میرے چچا کی کرتی ہوں لاش یاد آ جائے گی۔ جاؤ۔ حوار ابن اسود آیا، آپ نے کہا تم نے کیا کیا؟ کہ اللہ کے نبی آپ کی بیٹی زینب کے پیٹ میں بچہ تھا اور میں اونٹنی کو مار رہا تھا، لیکن تیر نشانہ چوک گیا نشانہ اور آپ کی بیٹی کے پیٹ میں لگتا ہے، بیٹی کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، بچہ زمین پہ گر جاتا ہے۔ اسی حال میں حضرت علی آپ کی بیٹی زینب کو مدینہ لے کر گئے۔ جب اس کو پتا چلا کہ زینب کو کہ میرے پیٹ کا بچہ حمل ضائع ہو گیا تو وہ صدمہ برداشت نہیں کر سکی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ میں آپ کی بیٹی کا قاتل ہوں۔ بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، فرمایا حوار مجھے 13 سال مکہ اور 10 سال مدینہ، 13 اور 10
23 سال کی زندگی کی تکلیفیں اگر ترازو کے ایک پڑھنے پر رکھ دی جائیں اور میری بیٹی کو ایک دن جو تو نے مارا اس دن کی تکلیف کو اگر ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے تو 23 سال کی تکلیفیں اٹھ جائیں گی اور ایک دن کی تکلیف بھاری ہو جائے گی۔ اے ہبار، تو نے اتنا درد دیا مجھے میرے سامنے آ کر، لیکن میں نے اپنی ذات اور برادری اور خاندان کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ جا اے ہبار، میں نے تجھے بھی معاف کیا۔ حضرت سہل اٹھتے ہیں اور کہتے نہیں، آج کا دن بدلے کا دن ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے، آج ہم بدلہ لیں گے۔ اللہ کے رسول یہاں سے اٹھتے ہیں، کہتے نہیں کافروں ڈرنے کی ضرورت نہیں، بل الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحم و کرم کا دن ہے، آج کے دن تو ایک دوسرے کو معاف کرنے کا اور عفو درگزر کرنے کا دن ہے۔ جاؤ، میں نے تم کو معاف کر دیا۔ اور جب یہ معافی کا اعلان کیا تو دیکھیے پھر مکہ کے اندر کس طریقے سے فاتحانہ داخلہ ہوا۔ آج میرے پیارے ساتھیوں، یہ اسی دور اندیشی کی ضرورت ہے، ہمیں جذبات میں نہیں بہنا ہے، حکمت سے کام لینا ہے، دور اندیشی سے کام لینا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سچ ہے کہ حجاب ایک بہانہ ہے، ہمارے پیمانے کو لبریز، ہمارا پیمانے کو دیکھا جاتا ہے۔ ہماری مسجدیں جب محفوظ نہ رہیں، ہمارے بچیوں کے جسموں سے حجاب کو چھیننے کی کوشش کی جائے، ذرا تصور کرو، حجاب پر تو ایوارڈ ملنا چاہیے تھا۔ ان لڑکیوں کو یاد کرو، آج بھی پاکستان کی ایک لڑکی ایسی ہے جو پائلٹ ہے اور ہوائی جہاز چلاتی ہے، اور آج تک اس کا چہرہ تو دور، اس کی ہاتھ کی ہتھیلیوں کو بھی کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ لیکن جب اس کی ایک کنڈیشن جب لوگوں نے دیکھی تو سعودیہ سے اس کے پاس آفر آیا، دبئی سے آفر آیا، کویت سے آفر آیا کہ تم ہمارے ایئر لائنس میں کام کرو، لیکن اس نے کہا نہیں، میں پاکستان کی عورتوں کے لیے ایک عبرت بننا چاہتی ہوں اور ان کو یہ سبق دینا چاہتی ہوں کہ پردے میں رہ کر بھی لڑکی سب کچھ کر سکتی ہے اور ترقی کے مناظر طے کر سکتی ہے۔ ایسی عورتیں آپ بھی موجود ہیں، ملالہ کی جیسی اور لڑکیاں بھی موجود ہیں، اور ہمارے ہندوستان کی پردہ نشین لڑکیاں بھی موجود ہیں، اور پردہ نشین لڑکی کی ایک دن کی زندگی ملالہ کی 1,00,000 دنوں کی زندگی سے بہتر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اپنی بچیوں کو اگر ہم سب اپنی بچیوں کو پردہ کرانے لگیں تو یہ نوبت ہی نہیں آئے، کیونکہ لوگ پھر اس کو اسلام کا ایک حصہ سمجھیں گے۔ لیکن جب ہم نے پردہ ہی نہیں کرایا، ہم نے جب چاہا تب نکال دیا، پارکوں میں گھما دیا، پرفیوم لگا کر جب وہ نکلنے لگی تو میرے بھائیوں، اس کا احترام بھی ہمارے دل و دماغ سے نکل گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک ایسا زمانہ تمہارے اوپر آ جائے گا کہ دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر پٹ پڑیں گی، جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر پٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ نے کیا کہا تھا؟ کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں، تعداد میں بہت زیادہ ہو گئے، تمہاری تعداد بہت زیادہ، لیکن سمندر میں جھاگ کے مانند ہو گئے۔ جیسے کوڑا کرکٹ سمندر کی لہریں جہاں چاہتی ان کو لے جاتی ہیں، ایسی دنیا کی ساری قومیں تمہیں جہاں چاہیں گی وہاں لے جائیں گی۔ کیوں ایسا ہوگا؟ وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَبَّةَ، اللہ رب العالمین تمہارے دلوں سے رعب و دبدبہ نکال دے گا۔ جو رعب و دبدبہ ہمارا دوسروں کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا وہ نکال دیا گیا ہے۔ اس لیے آج ہم کو جو جیسا چاہتا ہے ویسا استعمال کرتا ہے۔ آج ڈیبیٹ میں بھی ڈنکے کی چوٹ پر نہیں کہا جاتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر کہیے کہ حجاب ہمارے اسلام کا، ہماری شریعت کا ایک حصہ ہے، اور دنیا کے کسی مذہب کے اندر اس سے روکا نہیں گیا ہے۔ آج عیسائیوں کی عورتوں کو دیکھ لو، وہ حجاب میں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نہ کرے تو ایک الگ چیز ہے، ورنہ پردہ دنیا کی ہر قوم میں، ہر مذہب کے اندر پردہ ہے کہ پردے سے سلیقہ ملتا ہے۔ اور بھارت کی سبھی ناری اسی کو کہا جاتا ہے جو اپنے سر پہ پلو ڈال کر اپنا چہرہ ساڑی سے چھپاتی ہے، اسی کو بھارتی ناری اور سب مہیلا کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج اس چیز پر ڈیبیٹ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمیں جذباتی تقریروں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمیں جذبات کی روح میں بہنے سے بھی بچا لے۔ الہ العالمین ہمیں دور اندیشی سے کام لینے کی توفیق عطا فرما۔ شریعت نے مصلحت اور دور اندیشی کا دامن کبھی چھوڑنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ دور اندیشی کا دامن ہمیں تھامنے کی توفیق عطا فرما، مصلحت سے ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں یہ اسی لیے ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارے عمال اور حکمراں ہمارے اوپر صحیح نہیں ہے۔ تیرے نبی کا فرمان تھا اعمالکم اموالکم، جیسے تم اعمال کرو گے ویسے تمہارے اوپر حکمراں آئیں گے۔
ہمارے اعمال برے ہیں اس لیے حکمراں برے مسلط ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے عملوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب ہمارے عمل کی اصلاح ہو جائے تو ہمارے اوپر سچے ایماندار حکمرانوں کو مسلط فرما۔ بار الہ ہمارے ملک کو میں امن پیدا فرما دے، ہمارے ملک میں شانتی پیدا فرما دے۔ اللہ ہمارے ملک کو نوچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بھائی چارے کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ الہ العالمین ہمارا ملک جو ہمیشہ سے سنگم رہا ہے گنگا جمنا کا، اے اللہ ہمارے ملک میں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو اسی سنگم کی طرح، اسی گنگا کی طرح رہنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ یہ بھائی چارہ ہمیں بنا رہنے دے۔ اللہ ہمارے اس بھائی چارے کو قائم فرما۔ بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔